ہمارے یہاں پر ایک بات مشہور ہے، کہتے ہیں کہ جب بچے کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت پڑھی جاتی ہے، وہ اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ اذان بھی ہو گئی اور اقامت بھی ہو گئی، اب نماز جنازہ باقی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے، اور پھر 10 سال کی عمر تک اگر وہ نماز کی پابند نہیں ہوتی تو ان کو مارو اور ان کو نماز کے لیے لے کے آؤ۔ اب جب بچے کے کان میں اذان پڑھ دی جاتی ہے تو اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تو نے اذان کی آواز تو نے سن لی ہے، اب نماز تیرے اوپر لازم ہو چکی، نماز کی تو نے ہمیشہ پابندی کرنی ہے۔ اور یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، قرآن مجید کے اندر باقاعدہ دلیل موجود ہے۔ اب دیکھیں مریم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے سرفراز کیا، اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کی مریم علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور کوئی خامند بھی نہیں تھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ جبرائیل امین نے آ کر پھونک ماری اور اس سے وضع حمل ہو گیا۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو مریم علیہ السلام بڑی پریشان تھیں کہ اب میں اپنی بستی والوں کے پاس کیسے جاؤں۔ بستی والے مجھ سے پوچھیں گے کہ تو بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے، نہ تو نے نکاح کیا ہے، نہ کوئی شوہر تیرا ہے، نہ تیرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ تو نے خلوت اختیار کی ہے، یہ بچہ تو کہاں سے لے کر آ گئی ہے۔ اب پریشان تھی کہ کوئی اور جگہ بھی نہیں ہے، جانا بھی میں نے وہیں پر ہے۔ بالآخر اپنی بستی کے اندر جب داخل ہوئیں تو انہیں کیا کہا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کان امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تو نے یہ کیا کارنامہ کر لیا، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی ہے، یہ کس کا بچہ ہے۔ تو مریم علیہ السلام نے فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ آپ بچے سے سوال کریں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، یہ گود کا بچہ ہے، 1 دن کا بچہ، یہ کیسے بات کر سکتا ہے۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، میں جہاں بھی ہوں رحمت ہی رحمت ہوں، واوصانی بالصلاۃ، اور مجھے نماز کی وصیت کی گئی ہے، مجھے نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں 1 دن کا بچہ ہے، 1 دن کا بچہ ہے، اور زبان پر الفاظ کیا ہیں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، مجھے نماز کی وصیت کی گئی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جب 7 10 سال 12 سال 15 سال عمر ہوگی تب ہی نماز شروع کرے گا، نہیں، جب بھی بچے، اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کو فطرت اسلام کے اوپر پیدا کیا ہے۔ ہم گھروں میں دیکھتے ہوں گے کہ چھوٹا بچہ معصوم جسے سمجھ بوجھ کچھ بھی نہیں ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ آ کر مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا، آپ رکوع میں جا رہے ہیں وہ بھی رکوع میں چلا جائے گا، آپ سجدے میں جا رہے ہیں وہ بھی سجدے میں چلا جائے گا، آپ قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں وہ بھی قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دے گا۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو فطرت اسلام کے اوپر پیدا کی ہے، بچپن سے شروع سے ہی اس کے اندر اسلام والی عادتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ تو ماں باپ ہیں جو ان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نبی پاک نے ذکر فرمایا کہ ماں باپ ہی بچے کو یہود و نصارہ بناتے ہیں، ماں باپ ہی بچے کو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو پیدائشی بچہ اسی دن سے نماز کی طرف اس کو راغب ہو جاتی ہے۔ اور آگے بڑی مزے کی بات آپ دیکھیں کہ جب 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھے گا اور تشہد کے بعد جب یہ دعا مانگے گا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے کہ اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دینا۔ آپ الفاظ پہ ذرا غور کریے گا، 7 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، نماز کے اندر کیا دعا مانگ رہا ہے، اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دینا۔ اب سوال یہاں پہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے
کہ اس نے بڑا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، چلو بالفرض یہ بڑا ہو گیا، اب یہ بھی علم نہیں کہ اس کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، چلو مان لیا شادی بھی ہو گئی، یہ بھی یقینی بات نہیں کہ اللہ اس کو اولاد دیں گے یا اولاد نہیں دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی شریعت اسے سکھا یہ رہی ہے کہ تو نے دعا مانگنی، اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دینا۔ یہ دین اسلام، یہ نماز۔